اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین زنا کا الزام لگایا. اصل میں یہ اتنا حضور کا دشمن کیوں تھا؟ میں نے یہ بات جمعہ کے بھی ایک بیان میں واضح کی تھی, ابھی بھی واضح کرتا ہوں. حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو مدینہ والوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا بھی کوئی حاکم ہونا چاہیے, تو اس کو حاکم مقرر کیا. صرف تاج پوشی باقی تھی کہ حضور مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ والوں نے کہا کہ اب ہمارے حاکم حضور ہیں. جہاں حضور آ جائیں تو اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ بات آج امت کو سمجھ آ جائے, جب حضور کے وارث آ جائیں تو پھر کسی اور کی بھی ضرورت ہے. بولو بھی, حضور کے وارث آ جائیں تو پھر کسی اور کی بھی ہے. پارلیمنٹ کے لیے حضور کے وارث بہتر نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح. یہ جو لفنگے مشٹنڈے ہم نے اکٹھے کر رکھے ہیں اور 75 سال سے جنہوں نے آ کر ہمیں ڈبویا ہیں جی, ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر ڈبویا. ہم کچھ دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے جی غریب بیچارہ بڑا مجبور ہے, غریب یوں ہے جی, وہ پس گیا مہنگائی میں, وہ پس گیا جناب بجلی کے بلوں میں, فلاں میں. میں نے کہا یہ ظلم بھی غریب نے کیا ہے. یہ غریب کبھی کسی غریب کو ووٹ نہیں دیتا, یہ بھی نوٹوں والوں کو ووٹ دیتا ہے. غریب مولوی آ جاؤ جی, چھوڑو جی تمہیں کیا ووٹ دینے ہیں, یہ بھی سرمایہ داروں کو جاگیرداروں کو ووٹ دیتا ہے. تو پھر مزہ لے پھر اس کا جو سونے کی چمچیاں منہ میں لے کے پیدا ہوئے, ان کو کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے, غربت کیا ہے اور اس کی تکلیف کیا ہے, وہ کیا جانے. وہ تو آپ جیسا میرے جیسا کوئی مڈل مین ہے تو وہی سمجھے گا ان دکھوں کو, ان تکلیفوں کو. تو جب تک ہم غریبوں کو سپورٹ نہیں کریں گے, علماء کو سپورٹ نہیں کریں گے, تو اس وقت تک یہ ملک کبھی بھی نہیں سدھرے گا. جو مرضی کر لو, کسی کو تم نے 5 مرتبہ آزمایا, کسی کو 2 مرتبہ آزمایا, چلو مولویوں کو کوئی 1 مرتبہ ہی آزما لو. کیوں جی, آزمانا چاہیے کہ نہیں؟ اس ملک کے اندر ہجڑوں کو بھی آزما لیا ہے, اس ملک کے اندر شرابیوں کو, زانیوں کو, لفنگوں کو, یعنی ہر قسم کے 3rd کلاس بندے کو آزما لیا. چلو کم از کم ان علماء کو آزما لو, یہ نبی کے وارث ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ملک کی حالت سنور جائے گی. کیوں جی, ٹھیک ہے, آزمانا چاہیے یا نہیں؟ بولو تو صحیح. اور میں نہیں کھڑا ہوتا بابا, کوئی مولوی بھی کھڑا ہو جائے, کسی بھی مسئلہ کا کھڑا ہو جائے, چلو کم از کم ووٹ ان کو ضرور دے دینا ہے. مجھے بخوبی علم ہے, مجھے ان چیزوں کا بخوبی علم ہے. پھر جو ہر صدوقڑی سے نکلنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہاں ووٹ کوئی نہیں نکلا جی مولوی صاحب. کیوں جی؟ تو میرے محترم سامعین, یہ جو عبداللہ ابن ابی اس لیے مخالف تھا کہ میری حکومت گئی, اگر حضور نہ آتے تو میں تو حاکم بن گیا تھا, بس تاج پوشی باقی تھی, صرف اعلان باقی تھا. اس لیے اس نے ہر موقع پر مخالفت کی, اور اس نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹا الزام لگایا, اور مقصد یہ تھا کہ لوگ حضور سے متنفر ہو جائیں اور حضور سے پیچھے ہٹ جائیں, حکومت مجھے مل جائے. اور یہی چیز آج کل ہمارے حکمرانوں میں ہے یا نہیں بھائی؟ ایک دوسرے پہ الزام باتیاں لگاتے ہیں کہ نہیں؟ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اور کام ہی یہ, جہاں سیاست کی گفتگو شروع ہوئی, دوسروں پہ بہتان, الزام ہیں جی, چغلیاں, غیبتیں, پتہ نہیں کیا کچھ, کہ لوگوں کو متنفر کر کے بس اپنے حمیتی بنا لیں. یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ کیوں جی, ایسے ہے یا نہیں؟ اور یہ کام کیا تھا عبداللہ ابن ابی نے, رئیس المنافقین نے. میرے محترم سامعین, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی میٹنگ بلائی, مجلس بلائی. حضور نے ان سے مشورہ کیا مجھے عائشہ کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے. سب نے اپنی اپنی رائے دی. ایک رائے یہ بھی آئی, حضور اگر آپ زیادہ پریشان ہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں, آپ عائشہ کو چھوڑ دیں, طلاق دے دیں اور شادی فرما لیں. بس اس بات کے بعد سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے, اللہ کے محبوب یہ تو آخری فیصلہ ہے, پہلے ذرا آپ ہمیں یہ تو بتائیں عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. ہم ذرا اس سے تو پوچھیں نا, آپ نے کس کے لیے کون سی بیوی منتخب کی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ سے نکاح کا مشورہ تو مجھے اللہ نے دیا ہے, اور فرمایا کہ نکاح سے پہلے جبریل امین اما عائشہ کی تصویر جنت کے غلاف میں لپیٹ کر لائے اور آ کے عرض کرتے, اللہ کے محبوب اللہ نے اس خاتون کو آپ کے لیے پسند فرمایا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے, سبحانک ھذا بہتان عظیم, میں تو ابھی سے اعلان کرتا ہوں یہ بہتان عظیم ہے, بہتان باندھا گیا ہے.
اور عرض کرتے اللہ کے محبوب بس آپ اللہ کی طرف سے فیصلے کا انتظار فرمائیں، اور یہ جو منافقین ہیں نا، تلوار آپ نے فضا میں لہرائی، فرمایا ان منافقوں سے تو پھر میری تلوار نپٹے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آئی تو قرآن کریم کے انہی الفاظ کے ساتھ وحی آئی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی رائے عرش بری سے قرآن بن کر نازل ہوئی ہے، اور اماں جان ان کے اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھا۔ آپ کے جب زخموں سے گھائل ہو کر قصر خلافت میں پڑے ہیں، بیٹے کو بھیجا ماں کی خدمت میں، اجازت دیں مجھے روضہ رسول میں حضور کے پہلو میں دفن کی اجازت۔ اماں جان نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی، لیکن عمر کا میرے اوپر ایک ایسا احسان ہے، اس کے بدلے میں یہ جگہ عمر کو عطا کرتی ہوں۔